بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النبأ کی آیات نمبر 13 اور 14 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں اللہ رب العزت اپنی 9 نعمتیں میں سے 8ویں اور 9ویں نعمت ذکر کر رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ترجمہ اس آیات مبارکہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا سورج کو وَهَّاجًا، روشن چمکتا ہوا سورج، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ نعمت ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت کفار پر کہ دیکھیں میں نے اس بادل کو بنائے اور میں نے نازل کیا آپ پر بھرے ہوئے بادل، ماءً ثجّاجا، اور ایسے بھرے ہوئے بادل ہیں کہ وہ حوصلہ دار لگاتار کیا ہے وہ بہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وقفہ آ رہا ہے اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ بہہ رہے ہیں، بلکہ لگاتار ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ کیا ہے پہ در پہ آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت 8ویں اور 9ویں نعمت ذکر کر رہے ہیں۔ لغات میں سراجن باب نصرہ ینصر سے آتا ہے، سرجا یسرجو سرجن، وہوا سارج الامر من اسرج والنہی عن لا تسرج، بمعنی چراغ یا روشن ہونا یا سورج سے یہاں پر مراد ہے۔ باب سمیع یسمع سے اس کا معنی آتا ہے جھوٹ بولنا، یہاں ہم باب نصر ینصر سے لیں گے بمعنی چراغ یا سورج۔ وہاجن باب ضرب یضرب سے، وہاجا یہجو وہجن فہو واہج الامر منہ اہوج والنہی عن لا تہوج، بمعنی روشن ہونا، چراغ ہونا، چمکتا دمکتا۔ چراغ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کمرہ یا اندھیرا کی جگہ روشن ہو جائے۔ عام جگہ پر ہم دیے پہ مٹی کا تیل ڈال کر اس کو آگ کے ذریعے ہم روشن کرتے ہیں، اس کو بھی ہم چراغ کہتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی پھیلا دیتی ہے، اس لیے ہر اس چیز کو بھی ہم چراغ کہہ سکتے ہیں جو روشن کر دے اندھیرے کی جگہ کو، اندھیرے کو اپنی جگہ روشنی کے ذریعے سما جائے۔ اسی طرح جب کسی گھر پہ لائٹوں کے ذریعے، بجلی کی لائٹوں کے ذریعے چراغا کیا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کیا ہے چراغا کر دیے، یعنی کہ روشن کر دیے۔ تو حاجن یہاں سے کیا ہے چمک۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، مُعْصِرَاتِ اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، مُعْصِرٌ مُعْصِرَانِ مُعْصِرَاتٌ مُعْصِرُونَ مُعْصِرَةٌ مُعْصِرَاتَانِ مُعْصِرَاتٌ، جمع مؤنث کا صیغہ اسم فاعل باب فاعل سے، باب فاعل سے احسر یحسر احسان فہو مؤثر، الامر من باب فاعل سے اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، بمعنی ایسا بادل جو بھرا ہوا ہو، جو بھرا ہوا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے مراد لے رہے ہیں مؤثرات سے کہ ایک ایسا بادل، اس سے وہ بادل مراد ہے جو اپنے اندر پانی کو بھرا ہوا اور بھرا ہوا ہو، سمیٹ لے ہوا، یعنی کہ المرأۃ مؤثرۃ، یعنی کہ ایسی عورت کہ جو حیض آیا نہیں ہے لیکن حیض کی تیاری میں ہے، تو اس کو بھی المؤثرات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ ماء ثجاجا، سجاجا باب یا باب ضرب یضرب سے، سجاجا یسجد، بمعنی ایسا پانی جو لگاتار بہتا ہو، رکتا نہ ہو، بہنا، تو اس سے مراد کیا ہے بمعنی بہنا۔ تو اللہ رب العزت 8ویں نعمت ذکر کر رہے ہیں اس آیات کی تشریح میں، یہی ہے کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے دن کو بنا دیا تاکہ آپ اس میں ذریعہ معاش تلاش کریں۔ ذریعہ معاش انسان اس وقت تلاش کرتا ہے کہ جب انسان اس دن سے فائدہ اٹھا سکے، کیسے؟ یعنی وہ روشن بھی ہو، کسی روشنی کا محتاج ہو، تاکہ وہ روشنی ہمہ وقت ہر امیر اور غریب، ہر بڑے اور چھوٹے، ہر ایک چھوٹے بچے کو وہ روشنی نظر آئے اور آنکھوں سے اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا سورج بنایا کہ اس کو میں نے نور بنایا، نور روشنی ہونی چاہیے گرم، اس سورج کو بھی میں نے نور بنایا، ہلکا سے میں نے اس کو گرم بھی بنایا تاکہ اس کی تپش سے، جب انسان سردی سے، رات کی سردی سے ٹھنڈ لگ جائے تو سورج کی تپش سے، اس سے ٹھنڈ سے کیا تپش سے حاصل کر کے اپنے آپ کو، جسم کو گرما دے۔
تو میں نے اتنا بھی تپش نہیں بنایا اس سورج کو کہ انسان اس سے روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دن کو ذریعہ معاش بنایا، لیکن میں نے اس دن میں ایک ایسا سورج بنایا کہ تمام انسانوں کو ایک روشنی دی سورج کے ذریعے کہ تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ذریعہ معاش اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں. اور آگے نعمت ذکر کر رہے ہیں، ذریعہ معاش اور روشنی ہم نے حاصل کر دی، جوڑا ہم اللہ رب العزت نے بنا دیا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کے بعد آخری نعمت ذکر کر رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. تو ہمیں اس زمین پر ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ ہمیں اناج کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم اس زمین سے فائدہ اٹھا سکیں، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نعمت سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو اللہ رب العزت یہ نعمت بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نعمت بھی ہم نے آپ کو دی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں کے ذریعے آپ کی زمین کو سیراب کیا ہے. ہم نے بادلوں کے ذریعے آپ کے دریاؤں کو پانی فراہم کیا ہے تاکہ آپ اس دریاؤں سے پانی جمع کر کے، ڈیم کے ذریعے پانی جمع کر کے اپنے زمین اور فصلوں کو پانی پہنچا سکیں تاکہ اس میں کھیتی باڑی کر سکیں اور اناج حاصل کر سکیں، جس طرح کسان حاصل کر رہے ہیں، ذمہ دار افراد حاصل کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے برسے ہوئے بادلوں سے پانی لگاتار بہایا. تو نئی نعمت یہاں سے ذکر کی ہے. ترکیب کی طرف ہم آتے ہیں اس آیات کی. واو حرف عطف، الگ الگ ہم ترکیب بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو تمام کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع، معطوف خامس، معطوف سادس، معطوف سابع بنا کر مہادن کے لیے معطوف علیہ کے لیے معطوف بنا دیں. یہ ہم الگ الگ ترکیب کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تاکہ طالب علموں کو آسانی ہو جائے، تاکہ ہر ایک آیات ان کے سامنے وضاحت ہو جائے اور یہ ان کے جعلنا فعل بفاعل، نا ضمیر مرفوع متصل ہے، وہ اس کے ضمیر متصل جعلنا کا فاعل سراجا وہاجا. اور ایسا سورج میں نے بنایا کہ ایسا سورج بنایا وہاجن جو روشن ہے. تو موصوف اور صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعلیہ اس لیے کہ جملے کی جو ابتدا ہوئی ہے فعل سے ہوئی ہے، خبریہ اس لیے کہ خبریہ فعلیہ جملہ فعلیہ خبریہ کی قسم ہے. آگے ہم ترکیب کرتے ہیں واو حرف عطف، فعل بفاعل من حرف جر المقصراتی. مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر
متعلق ہوا فعل کے لیے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق چاہتا ہے اور وہ لفظوں میں موجود ہے انزلنا، اس لیے ہم نے محذوف نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لفظوں میں فعل موجود ہے، متعلق ہوا فعل کے لیے. ما ان سجاجہ، ایسا پانی جو لگاتار بہتا ہے، موصوف. سجاجہ سجاجن صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا. فعل اپنے فاعل، مفعول، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دوبارہ ہم ترکیب اس کی سمجھ لیتے ہیں. آیات نمبر 13 کی واو حرف عطف، جعلنا فعل نازم الاسم ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل با فاعل، سراجا موصوف و حاجا صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آیات نمبر 14 کی ترکیب ہے واو حرف عطف، انزلنا فعل نازمی مرفوع متصل فاعل، فعل با فاعل، من حرف جار المحصراتی، اس حرف جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، فعل انزلنا کے لیے، ما ان موصوف، سجاجن صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا، انزلنا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تھی اس آیات مبارکہ کی ترجمہ، تشریح، لغات اور ترکیب. آگے ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آیات نمبر 15 16 کے ساتھ. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.